صلح حدیبیہ کا درس جاہلانہ ضد سے اجتناب۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران قریش مکہ کو ہر طرح سے باور کرایا گیا کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کا ارادہ ہے۔ خود ان کے سفیروں نے بھی انہیں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ مسلمان مکمل طور پر غیر مسلح ہیں، انہیں مکہ آنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن قریش نے اپنی جاہلانہ ضد کو نہ چھوڑا۔ ابھی سفارت کا سلسلہ جاری تھا کہ اہل مکہ نے 80 افراد پر مشتمل ایک دستہ بھیجا تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو کر واپس چلے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جو ٹیم مسلمانوں کو ہراساں کرنے آئی تھی وہ خود مسلمانوں کے نرغے میں آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سب کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کو سازگار بنانے کے لیے تمام حملہ آوروں کو چھوڑ دیا، اس کے باوجود کفار اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس ہٹ درمی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یعنی اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ درمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا اطمینان اتارا اور پرہیزگاری کے کلمہ پر انہیں استقامت عطا کی، اور مسلمان اس کلمہ کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جاہلانہ تعصب، بیجا ضد اور ہٹ درمی کو پسند نہیں فرماتا۔ افسوس کہ یہ بیماری ہمارے دور میں بھی کثرت کے ساتھ مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلا نمبر 1، حق واضح ہونے کے باوجود اپنی بات پر اڑے رہنا اور حق قبول کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھنا۔ نمبر 2، دینی مفادات کے برعکس اپنی پارٹی، اپنے لیڈر کی حمایت کرنا۔ نمبر 3، اپنے تعلق داروں کا بیجا ساتھ دینا۔ نمبر 4، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنا۔ نمبر 5، علاقائی، لسانی یا خاندانی بنیادوں پر دوسروں سے نفرت کرنا۔ آیت کریمہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے تعصب اور جاہلانہ ضد سے بچنا چاہیے۔ بیجا حمایت کرنے والا خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، جبکہ حق پرست خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے۔